مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ کربلا کی مکمل داستان سنانے والے ہیں، جس کی شروعات صرف تلوار سے نہیں بلکہ زہر سے ہوئی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ ان کی بیوی کون تھی؟ ان کی بیوی نے کس کے کہنے پر یہ کیا؟ زہر کا اثر کیا ہوا؟ امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بھائی حسین کو کیا آخری وصیت کی؟ امام حسین کو صبر کا سبق کیوں دیا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا امام حسین واقعی جنگ لڑنے کے لیے کوفہ گئے تھے یا وہ کسی اور مقصد کے لیے نکلے تھے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ایک بھائی نے امت کو بچانے کے لیے زہر پیا اور دوسرے نے دین کو بچانے کے لیے خون بہا دیا۔ دوستو، آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مگر جو تفصیل، جو سچائی، جو درد آپ کو آج سننے کو ملے گا، وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ کہانی صرف آنکھوں کو نہیں، دلوں کو رلانے کے لیے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی رخصتی نے دنیا بدل دی۔ وہ علی جس کی عدالت زمین پر تھی اور عدالت عمل آسمان پر، وہ مسجد کوفہ کے محراب میں ایک زہر آلود تلوار کا شکار ہو گئے۔ امت لرز گئی، لیکن حق کا وارث باقی رہا، اور وہ وارث تھے امام حسن بن علی، نبی کے نواسے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین میرے جگر کے ٹکڑے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے 12,000 جانساروں کے ساتھ لشکر ترتیب دیا اور میدان میں اترے، مگر دشمن صرف سامنے نہیں تھا، وہ اندر بھی تھا۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے سپہ سالار عبید اللہ بن عباس کو راتوں رات خرید لیا اور وہ اپنی فوج لے کر دشمن کے کیمپ میں شامل ہو گیا۔ ادھر امام حسن علیہ السلام پر بھی حملہ ہوا۔ اپنی ہی فوج میں سے کسی نے خنجر مارا، لیکن امام بچ گئے۔ اب امام حسن علیہ السلام نے وہ فیصلہ کیا جو خون بچانے والا تھا، صلح، مگر شرطوں کے ساتھ۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی مرضی سے صلح نہیں کی تھی، بلکہ امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے معاویہ کی طرف سے کچھ شرطیں مان کر اپنی خلافت چھوڑی تھی۔ معاویہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا، وہ خود کو امیر المومنین نہیں کہلائے گا، اہل بیت پر شب و ستم بند کیا جائے گا، امام حسن علیہ السلام یا ان کے بعد امام حسین پر جان و مال کی کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ خلافت امام حسن علیہ السلام کے بعد دوبارہ اہل بیت کو لٹائی جائے گی۔ اپنے بعد کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کرے گا، خاص طور پر یزید کو نہیں۔ خلافت صرف ظاہری ہوگی، روحانی نہیں۔ معاویہ نے سب کچھ تسلیم کر لیا، لیکن دل میں زہر چھپا لیا۔ چند ہی ماہ بعد معاویہ نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں نے صلح صرف اقتدار کے لیے کی تھی، نہ کسی شرط کو مانتا ہوں نہ مانوں گا، اور یزید کو ولی عہد بنانے کا اعلان کر دیا۔ اب ایک ہی رکاوٹ تھی، امام حسن علیہ السلام۔ معاویہ جانتا تھا تلوار سے حسن علیہ السلام کو نہیں ہرا سکتا، تو اب زہر سے ہرانے کی چال چلی گئی، اور اس سازش میں شامل کی گئی امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جدہ بنت اشت بنت قیس کی بیٹی، دنیا کی لالچی اور اندر سے منافق عورت۔ معاویہ نے اسے پیغام بھیجا، اگر تم حسن کو زہر دے دو تو میں تمہاری یزید سے شادی کرا دوں گا، سونا، محل، غلام، سب کچھ تمہارا ہوگا۔ جدہ نے وہ زہر لے لیا اور ایک دن دودھ یا شہد کے پیالے میں زہر ملا کر امام حسن کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی امام نے پہلا گھونٹ پیا، چہرہ زرد ہو گیا، جسم لرزنے لگا اور جگر جلنے لگا۔ امام اٹھ نہ سکے، بدن پسینے سے بھیگ گیا اور قے کے ساتھ جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ دوستو، زہر کا اثر اتنا شدید تھا، ہر بار قے کے ساتھ جگر کا ٹکڑا نکلتا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ 70 سے زائد ٹکڑے نکلے، اور ان لمحوں میں امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے سرہانے بیٹھے تھے، ہاتھ تھامے اور وصیت سن رہے تھے۔ بی بی زینب، اہل بیت پاس بیٹھے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے بھائی حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اگر امت اجازت دے تو مجھے نبی کے پاس دفن کرنا، کیونکہ وہاں میرے نانا، ماں فاطمہ اور بابا علی کی خوشبو ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو
تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے سبب امت میں خون بہے۔ بھائی حسین، میرا صبر تمہاری تلوار بنے گا۔ میں نے امت کی خاطر خاموشی سے زہر پیا، تم حق کے لیے خون بہانا۔ قاسم علیہ السلام کو ساتھ لے جانا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تمہاری کربلا کی امانت ہے۔ 28 صفر 50 ہجری۔ امام حسن علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، مدینہ ماتم کدہ بن گیا۔ جنت البقیع کی خاموش مٹی نے نبی کے نواسے کو اپنے دامن میں لے لیا۔ دوستو، امام حسن علیہ السلام زہر پی کر چلے گئے، مگر ان کی شہادت کا درد مدینہ کی فضا میں ٹھہر گیا۔ مدینہ وہ شہر تھا جس کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کو گود میں لے کر چلتے تھے، اور آج وہی حسن جگر کے ٹکڑے کرتے ہوئے بقیع کی مٹی میں لیٹنے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق ان کے جنازے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے قریب لے کر جانا چاہا تاکہ سلام ہو، وہاں سے جہاں نانا کی آغوش میں پلے تھے۔ اہل بیت غم میں ڈوبے ہوئے، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم اور دیگر خواتین جنازے کے ساتھ تھیں، مگر جیسے ہی جنازہ روضہ رسول کے قریب پہنچا، بنو امیہ کے حکم پر مدینہ کی گلیوں میں تیر برسائے گئے۔ جنازے پر پہلا تیر مروان بن حکم کے آدمیوں کی طرف سے آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے غصے سے دیکھا، پھر ایک نظر آسمان کی طرف کی اور فرمایا، حسن کے جنازے پر تیر برسانے والوں، تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہی چہرہ نبی چومتے تھے؟ تیر جنازے کی چارپائی کو چیرتے گئے، خون کفن پر لگتا گیا۔ آخرکار امام حسین علیہ السلام نے جنازہ واپس موڑ لیا اور امام حسن کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ زمین تھر تھرا اٹھی، آسمان خاموش ہو گیا۔ مدینہ کا وہ نواسا جو امت کی خاطر صلح کر گیا، زہر پی گیا، اب بقیع کی مٹی میں دفن ہو چکا تھا۔ ادھر جدہ بنت اشت، جسے لگا تھا اب وہ یزید کی ملکہ بنے گی، جب اس نے معاویہ کو پیغام بھیجا، میں نے حسن کو زہر دے دیا، اب وعدہ پورا کرو، تو معاویہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جسے اپنے شوہر سے وفا نہ ہو سکی، میں کیسے اعتبار کروں؟ وہ یزید کی وفادار ہوگی۔ پھر اسے مال دے کر شام کے ایک ویران حصے میں پھینک دیا گیا، جہاں ذلت، بیماری اور بے بسی نے اس کا پیچھا کیا، اور چند سال بعد وہ پاگلوں کی طرح مر گئی۔ جس جدہ نے امام حسن علیہ السلام جیسے جگر گوشہ رسول کو زہر دیا، اسے نہ دنیا میں عزت ملی، نہ یزید کی بیوی بنی، اور آخرت میں اس کا چہرہ بگڑ گیا، جسم گلنے لگا، اور وہ کوڑ یا تنہائی جیسی بیماری کا شکار ہو کر ایسی جگہ مری جہاں لوگ بددعائیں دیتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ لعنت اس پر اور ہر اس سازش پر جو اہل بیت کے خلاف ہو۔ بی بی زینب ہر رات بقیع آتی، بائی کے مزار پر بیٹھتی اور کہتی، بائی حسن، اب میں تنہا ہو گئی ہوں، اب جو طوفان آنے والا ہے اس میں نہ تم ہو، نہ بابا علی، نہ ماں فاطمہ اور امام حسین۔ وہ خاموش تھے، بس کبھی بقیع جاتے، کبھی کربلا کی طرف نظریں کرتے اور فرماتے، بھائی حسن، جس دین کے لیے تم نے زہر پیا، اسی دین کے لیے میں خون دوں گا۔ اب وقت آ چکا تھا۔ ابن کثیر، طبری اور ابن اسیر سب نے حقیقت کو بیان کیا کہ معاویہ نے عہد شکنی کی اور کہا، اب صلح کے وعدے کو بھول جاؤ، اب میں یزید کو بادشاہ بناؤں گا۔ جب یزید کی حکومت مدینہ پر قبضہ کرنے لگی، یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا، حسین سے بیعت لو، اگر نہ کرے تو ان کا سر لے لو۔ ولید نے خط پڑھ کر سنایا، یزید کا نام لیا اور کہا، آپ سے بیعت مطلوب ہے۔ امام حسین کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ نانا رسول کا جلال تھا۔ انہوں نے فرمایا، یزید جیسے فاسق فاجر کی بیعت حسین نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے فرمایا، یزید شراب پیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، ایسا شخص خلیفۃ المسلمین کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دربار سے باہر نکل گئے اور رات ہی رات مدینہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ مدینہ چھوڑتے وقت امام حسین علیہ السلام اپنی ماں بی بی فاطمہ الزہرا کے مزار پر آئے۔ کہتے ہیں وہاں بیٹھ کر روتے رہے اور سر قبر پر رکھ کر فرمایا، ماں، تیرے لال نے بیعت باطل سے انکار کر دیا، اب معلوم نہیں اگلی بار کب آؤں گا۔
پھر امام نے نانا رسول کے روزے پر حاضری دی اور اپنی قربانی کی نیت کے ساتھ اہل بیت کو لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ 28 رجب 60 ہجری امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے۔ لوگوں نے امام کا استقبال کیا۔ خطوط آنے لگے کوفہ، بصرہ اور دیگر علاقوں سے، آئیے حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام مکہ میں قیام کے دوران حج کی تیاری کرتے رہے، لیکن یزید نے مکہ میں قاتل بھیج دیے جنہوں نے حاجی کا لباس پہن کر طواف کے دوران امام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ امام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ حرم خدا کی حرمت پامال ہو، لہٰذا حج کو عمرہ میں بدل کر امام حسین علیہ السلام نے 8 ذوالحج کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے امام نے اپنے وفادار بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں مسلم کی بیعت کی اور کہا، ہم یزید کے خلاف ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، آئیے مولا، یہاں دل بھی آپ کے ساتھ ہیں، زبانیں بھی۔ یہ خط پڑھنے کے بعد امام نے ایک فیصلہ کیا اور 8 ذوالحج کو مکہ سے روانہ ہو گئے، لیکن ان کے دل میں ایک بے چینی تھی جو قربانی کی خوشبو جیسی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل بیت، اصحاب، بیٹے بیٹیاں، بھتیجے اور بہنیں روانہ ہوئیں۔ یہ سفر صرف جغرافیائی نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل کے درمیان آخری سرحد کا سفر تھا۔ یزید نے کوفہ کا گورنر بدلا اور عبید اللہ بن زید کو مقرر کیا۔ ابن زید ظالم، چلاک اور مکار، اس نے لوگوں کو قتل، خوف اور رشوت سے خاموش کرا دیا۔ کوفہ والوں نے مسلم کو تنہا کر دیا۔ مسلم بن عقیل کو دارالمارا کی چھت سے گرا کر شہید کیا گیا۔ سر قلم کر کے یزید کو بھیج دیا گیا۔ شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل نے آخری پیغام لکھا، مولا حسین، کوفہ بدل گیا ہے۔ جب قافلہ سلبیہ یا بعض روایات میں ضرورت کے مقام پر پہنچا تو ایک شخص آیا، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ میں خبر۔ اس نے کہا، مولا، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ہانی بن عروہ بھی۔ کوفہ اب آپ کے لیے ویسا نہیں رہا۔ امام کا چہرہ زرد ہو گیا، قدموں میں لرزش آئی اور ایک جملہ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم نے ہمیں بلایا اور اپنی جان قربان کر کے ہمارا رستہ واضح کر دیا۔ اب حسین علیہ السلام مسلم کے خون کا جواب دے گا، لیکن تلوار سے نہیں، قربانی سے۔ امام نے وہی قافلے والوں کو جمع کیا اور فرمایا، جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں۔ کئی لوگ واپس چلے گئے، لیکن جو رہ گئے وہ وہی تھے جنہیں تاریخ نے اصحاب حسین کہا۔ امام نے اپنے گھوڑے کی لگام تھامی اور فرمایا، اب ہمارا رستہ کربلا کی طرف ہے۔ زمین خاموش تھی، مگر آسمان چیخ اٹھا کہ قربانی کا قافلہ چل پڑا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ قصر بنی مقاتل کے قریب پہنچا تو یزیدی فوج کا پہلا دستہ سامنے آیا۔ اس کی قیادت کر رہے تھے حر بن یزید ریاحی رضی اللہ عنہ، ایک باوقار مگر یزیدی لشکر کا کمانڈر۔ حر نے آ کر امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا اور کہا، مجھے حکم ہے کہ آپ کو روکوں اور کوفہ لے کر جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اگر تمہیں میرا آنا برا لگے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے جواب دیا، مجھے حکم ہے، نہ آپ کو واپس جانے دوں نہ آگے بڑھنے دوں۔ اب فیصلہ دارالخلافہ میں ہوگا۔ امام نے حر سے ایک سوال کیا، کیا تم نے میرے خط پڑھے؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے؟ حر خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کوفہ والے اب یزید کے خوف سے چپ ہیں۔ 2 محرم 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو کربلا کی بنجر زمین پر روکا گیا۔ امام نے گھوڑے سے اتر کر زمین کو دیکھا، مٹی اٹھا کر سونگھا اور فرمایا، یہی ہے وہ سرزمین جہاں ہمارے خون بہیں گے، جہاں سکینہ پیاسی سوئے گی، جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ یہ زمین کربلا تھی، یعنی غم، قربانی اور حق کی پہچان۔ امام نے قافلے کو خیمے لگانے کا حکم دیا۔ شمر کا لشکر قریب آ چکا تھا اور عمر بن سعد کی فوج
کربلا کے کنارے قیام کر چکی تھی۔ تعداد میں وہ 30,000 سے زائد تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھی کل ملا کر 72 جانسار تھے۔ 7 محرم کو ابن سعد نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ حور یہ ظلم دیکھ رہا تھا، اس کا دل کانپ رہا تھا، مگر وہ ابھی یزیدی لشکر میں تھا۔ بی بی سکینہ کی پیاس، بچوں کی ہچکیاں، خیموں کی خاموشی، یہ سب کربلا کی فضا میں گونج رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے بار بار یزیدی لشکر کو بلایا، بیعت کا انکار کرنے کی وجہ سمجھائی۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم مجھے واپس جانے دو تو میں چلا جاؤں گا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا۔ اگر نہ مانا تو مجھ پر حجت پوری ہو چکی ہے، اب صرف قربانی باقی ہے۔ جو امام کو روکنے آیا تھا اب ضمیر کی عدالت میں جھک چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف روانہ ہوا، اور وہ سب سے پہلا تھا جو یزیدی بن کر گیا اور حسینی ہو گیا۔ کربلا کی سرزمین پر خیمے لگ چکے، یزیدی لشکر گھیر چکا اور پانی بند کر دیا گیا۔ بچوں کی پیاس چیخ میں بدلنے لگی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر صرف صبر تھا، کیونکہ ان کے سامنے حق کا علم تھا۔ وہ کمانڈر تھا جو سب سے پہلے امام کا رستہ روک لایا تھا، لیکن وہ دل سے یزیدی نہ تھا، بس دنیا کے حکم میں مجبور تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا اور جب اس نے بی بی سکینہ کی پیاس دیکھی، عباس کی خاموشی دیکھی، امام کی سجدہ ریز نگاہ دیکھی، تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ حور رضی اللہ عنہ اپنی تلوار گرا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور امام کے خیمے کی طرف بڑھا۔ لوگوں نے دیکھا یزیدی لشکر کا سپاہی اب رو رہا تھا۔ امام کے قدموں میں گر کر بولا، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، حور تو آزاد پیدا ہوا اور آج تو واقعی آزاد ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بار بار یزیدی لشکر کو خط بھیجے، بات کے دلائل دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھے واپس مدینہ جانے دو تو میں چلا جاؤں گا۔ میں جنگ نہیں چاہتا، میں خون ریزی سے بچانا چاہتا ہوں۔ لیکن عمر بن سعد کو یزید سے حکم تھا، حسین یا تو بیعت کرے گا یا پھر سر قلم کر کے میرا تخت بچایا جائے۔ 9 محرم کی شب امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے سامنے آخری بار خطبہ دیا، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، تمہیں رسول اللہ کا نواسہ قتل کرنے میں شرم نہیں آتی؟ مجھے قتل کرو گے تو قیامت کے دن کس چہرے سے اللہ کے رسول کو دیکھو گے؟ لیکن سناٹا تھا، کیونکہ لشکر اندھا ہو چکا تھا، دل بند ہو چکے تھے اور صرف یزید کا حکم باقی تھا۔ 9 محرم کی رات تھی، چاند روشن تھا، لیکن خیموں میں خاموشی تھی۔ امام نے سب اصحاب کو جمع کیا، چراغ گل کیا اور فرمایا، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، کل صرف حسین شہید ہوگا، تم جا سکتے ہو۔ لیکن سب نے ایک ساتھ جواب دیا، نہیں مولا، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ اس رات بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام کے گلے لگ کر سوئی، سوتے میں چونک کر اٹھی اور بولی، بابا میں نے خواب میں دیکھا میری چادر چھینی جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، سکینہ کل بہت کچھ چھینے گا زمانہ، لیکن تمہارا بابا صبر سکھائے گا۔ صبح ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، سید الساجدین نے نماز پڑھائی اور امام حسین نے تلوار اٹھائی، کیونکہ اب صلح کی امید ختم ہو چکی تھی اور صرف شہادت کی راہ باقی تھی۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کی سرزمین پر عاشور کا سورج طلوع ہوا، مگر اس سورج کی روشنی میں خون کی چمک تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے رات عبادت میں گزاری اور صبح ہوتے ہی سب اہل بیت کو جمع کیا۔ فرمایا، اے میرے پیارو، آج اللہ کو تم سے وہ قربانی منظور ہے جس کی مثال قیامت تک نہ ملے گی۔ صبح کے وقت امام حسین علیہ السلام نے صف بندی کی، اصحاب اور اہل بیت کو الگ الگ خیموں کے آگے کھڑا کیا۔ دشمن کا لشکر 30,000 اور حسینی قافلہ صرف 72 وفادار۔ پہلے امام نے حجت تمام کی، بار بار صلح کی پیشکش کی، لیکن عمر بن سعد نے حملے کا حکم دے دیا۔ پہلا حملہ ہوا اور ایک ایک کر کے اصحاب حسین میدان میں اترتے گئے۔
اور شہید ہوتے گئے۔ جب اصحاب شہید ہو چکے تو امام حسین کے جوان بیٹے علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ چہرہ ایسا تھا رسول اللہ کا عکس لگتا تھا۔ امام نے فرمایا، اے اللہ، اس جوان کو جنگ میں اتارتا ہوں جو تیرے رسول سے چہرہ، گفتار اور کردار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ بے شمار یزیدیوں کو جہنم رسید کیا، لیکن پیاس کی شدت تھی۔ علی اکبر خیمے کی طرف پلٹے اور کہا، بابا، پیاس نے نڈھال کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، زبان نکالی تاکہ پیاس کم ہو جائے، مگر زبان بھی خشک تھی۔ فرمایا، بیٹا، کچھ دیر بعد نانا رسول تجھے سیراب کریں گے۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے۔ ایک نیزہ سینے میں پیوست ہوا، گھوڑا بگڑا اور علی اکبر زمین پر گرے۔ چیخ مار کر پکارا، بابا سلام۔ امام دوڑ کر میدان میں پہنچے، علی اکبر کے جسم کو اٹھایا اور کہا، جوان بیٹے کا جنازہ باپ اٹھائے، اس سے بڑھ کر قیامت کیا ہوگی۔ اب امام حسن علیہ السلام کے کم سن بیٹے قاسم آئے۔ عمر صرف 13 برس، چہرہ چاند سا، دل شیر سا۔ قاسم نے جنگ کی اجازت مانگی۔ امام نے انکار کیا۔ بیٹا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ قاسم نے اپنے والد کا وصیت نامہ پیش کیا، چچا حسین، جب کربلا کا دن آئے تو میرے بیٹے قاسم کو قربانی کا موقع دینا۔ یہ پڑھ کر امام حسین کے آنسو بہنے لگے اور قاسم کو میدان میں بھیجا۔ قاسم نے شجاعت کے ظہر دکھائے، لیکن دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ایک یزیدی نے گھوڑے کی لگام کاٹ دی۔ قاسم علیہ السلام زمین پر گرے اور پکارا، چچا السلام علیکہ۔ امام حسین علیہ السلام بھاگے، دشمنوں کو ہٹایا، قاسم کا کٹا ہوا بدن گود میں لیا اور کہا، بیٹا، تیرے قتل کے بعد حسین پر موت بھی ہنسے گی۔ جب امام حسین نے علی اکبر کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تو خیمے کی طرف پلٹے۔ سیدہ زینب سامنے آ گئیں، چہرہ غم سے بجھا ہوا، دل بیٹے کے فراق سے بھرا ہوا، لیکن زبان پر صرف یہ تھا، بھیا حسین، میں زینب ہوں۔ اگر آج میرے بیٹے قربان نہ ہوئے تو کل اماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ حضرت زینب کے دونوں بیٹے اون و محمد ماں کی اجازت لے کر امام حسین کے پاس آئے۔ عمر کم تھی، قد چھوٹے، تلوار تھامنے کی ہمت بڑی۔ دونوں بھائیوں نے امام حسین سے کہا، ماموں، ہمیں میدان میں جانے دیجیے، ہم آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے نظریں جھکا لی، پہلے تو انکار کیا، لیکن سیدہ زینب کی نظریں سامنے تھیں۔ امام نے آہ بھری اور فرمایا، ٹھیک ہے میرے شیر جوانوں، جاؤ، فاطمہ تو زہرا تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ پہلے محمد میدان میں گئے، خون میں ابال، دل میں حق کی آگ، دشمنوں کے سامنے نعرہ لگایا، میں نواسائے حسن ہوں جس نے معاویہ سے صلح کی لیکن یزید سے ذلت کی صلح نہیں۔ محمد نے کئی دشمنوں کو جہنم وصل کیا، مگر آخر کار چاروں طرف سے تلواریں آئیں اور محمد زمین پر گرے، اور اب اون کی باری تھی۔ اس نے بھائی کی لاش دیکھی، آنکھوں سے آنسو بہے، مگر قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اون گھوڑے پر سوار ہوا اور کہا، محمد کے قاتلوں، اب اون آ رہا ہے۔ اون علیہ السلام نے خوب جنگ کی، دلیرانہ وار کیے، لیکن کم سنی، کمزوری اور دشمنی کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آخر کار اون بھی شہید ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں پہنچے، دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور آہستہ آہستہ خیمے کی طرف چلنے لگے۔ خیمے کے دروازے پر سیدہ زینب منتظر تھی۔ امام نے لاشیں زمین پر رکھی اور سر جھکا کر کہا، زینب، تیرے بیٹے کامیاب ہو گئے۔ زینب نے بیٹوں کے خون آلود چہرے کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو نہ بہایا، بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، زینب کی قربانی قبول فرما۔ یہ تھے اون و محمد، جنہوں نے ماں کی تربیت، ماموں کی نصرت اور نانا کے دین کے لیے اپنی کمسنی قربان کر دی۔ تو امام حسین علیہ السلام کے دل کا سہارا، ان کا بھائی، ان کا علمدار حضرت عباس رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے۔ عباس نے میدان کی طرف دیکھا، خیموں کی طرف دیکھا اور پھر امام حسین کی طرف دیکھ کر کہا، مولا، اب اجازت دیجیے، عباس سکینہ کی پیاس نہیں سہ سکتا۔ امام کا دل لرز گیا، رو کر فرمایا،
अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम गए तो खैमे बेसहारा हो जाएंगे। मगर अब्बास ने झुकी आंखों से अर्ज की, मौला, लश्कर तो खत्म हो चुका, अब बीबी सकीना की प्यास बाकी है। इमाम हुसैन ने इजाजत दी। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए, हाथ में अलम, कंधे पर तलवार, दिल में सिर्फ एक दुआ, या रब, सकीना का मशकीज़ा भरकर लाना है। अब्बास ने यजीदी सिपाहियों के नरगे को तोड़ा और नहर फुरात तक पहुंचे। नेज़े से पानी निकाला, जैसे ही लबों तक लाए तो दिल से आवाज आई, अब्बास, तू कैसे पिएगा जब हुसैन, सकीना और अली असगर प्यासे हैं। पानी वापस उंडेला और मशकीज़ा भरा। अब्बास अलैहिस्सलाम ने घोड़ा मोड़ा। यजीदी सिपाही ताक में थे। एक ने वार किया, दायां बाजू कलम हो गया। अब्बास ने मशकीज़ा बाएं हाथ में लिया। ऐ नफ्से अब्बास, ना डर, ये सिर्फ बाजू गए हैं। दूसरा हमला हुआ, बायां बाजू भी कलम हो गया। अब्बास ने मशकीज़ा दांतों में पकड़ लिया और घोड़े को खैमे की तरफ दौड़ाया, क्योंकि बीबी सकीना की प्यास जीतना थी। लेकिन एक बदबख्त ने अमूदे आहन से हमला किया, सर पर वार किया और हजरत अब्बास जमीन पर गिर गए। अब्बास अलैहिस्सलाम ने पुकारा, या अखा हुसैन, अस्सलामु अलैका। इमाम हुसैन दौड़कर पहुंचे और अब्बास के कटे हुए जिस्म के पास बैठ गए। फरमाया, अब्बास, मुझे भी साथ ले चल, अब मेरा कमरबंद टूट गया। अब्बास ने अर्ज की, भाई, आंखों की रोशनी जा रही है, मेरी लाश खैमे तक ना ले जाना, बीबी सकीना ना देखे मेरे कटे बाजू। दोस्तों, ये वो अब्बास अलैहिस्सलाम है जिसे बाबुल हवाइज कहा जाता है, जिसने पानी को भी वफा सिखा दी और करबला को भी शर्म दिला दी। अब्बास अलैहिस्सलाम का मशकीज़ा खाली था, लेकिन कुर्बानी की किताब हमेशा के लिए भर गई। करबला की दोपहर थी, सूरज सवा नेज़े पर था और खैमों में एक गहरा सुकूत था, जहां सिर्फ तड़पते बच्चों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसी खामोशी में बीबी रुबाब की आह निकली, मौला, अली असगर प्यास से तड़प रहा है, इसका जिस्म ठंडा हो रहा है, कुछ कीजिए। इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब से इमाम असगर को झोली से उठाया, गोद में लिया, लबों को देखा, गर्दन को सहलाया और आहिस्तगी से खैमे से बाहर निकले। इमाम लश्कर यजीद के सामने आए। ना हाथ में तलवार थी, ना जुबान पर गजब, बस 6 माह के अली असगर को बुलंद करके कहा, ऐ लोगो, अगर तुम्हें हुसैन से दुश्मनी है तो बेशक करो, लेकिन इस बेजुबान मासूम शीर ख्वार पर रहम करो। ये प्यासा है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। ये मंजर देखकर यजीदी लश्कर में सन्नाटा छा गया। कोई हिल न सका, कोई पलक न झपका। उसी लम्हे जब इमाम हुसैन ने अली असगर को बुलंद किया तो असगर ने अपनी खुश्क उंगली हिलाई, एक मासूम सा इशारा, जैसे कह रहा हो, मुझे पानी दे दो। ये मंजर, ये उंगली, ये खामोश सवाल यजीदी लश्कर के सिपाहियों के दिलों को हिला गया। बहुत से नेज़े नीचे हो गए, कुछ सिपाहियों की आंखें भर आईं और लश्कर में खामोश बगावत का आगाज होने लगा। इब्ने साद ने जब लश्कर के चेहरों पर तब्दीली देखी, जब सिपाहियों की आंखें पिघलने लगी, तो खौफज़दा हो गया। चीख कर कहा, हरमला, हुसैन की बातें लश्कर को कमजोर कर रही हैं, जल्दी करो, तीर मारो। हरमला ने 3 नोकों वाला जहर आलूद तीर कमान पर रखा और अगले ही लम्हे वो तीर चला जो अली असगर के नाजुक गले पर आ लगा। इमाम के दोनों हाथ खून से भर गए, न आंख झपकी, न जुबान से सदा निकली, बस आसमान की तरफ देखा और आहिस्तगी से कहा, ऐ मेरे रब, हुसैन की ये कुर्बानी भी तेरी रजा में है। इमाम ने जमीन पर खून गिरने न दिया, हाथ खोलकर खून को आसमान की तरफ उछाला। फरमाया, ऐ जमीन गवाह रहना, आसमान तू भी गवाह रहना, हुसैन ने तेरे लिए अली असगर को कुर्बान कर दिया। इमाम ने छोटी सी कब्र खोद दी, असगर को दफन किया और जब वापस खैमे में आए तो बीबी सकीना दौड़ी आई, बाबा, असगर कहाँ हैं? क्या वो मेरे साथ खेलेंगे? इमाम हुसैन ने सीने से लगाया और बस इतना कहा, बेटा, असगर अब जन्नत के बच्चों के साथ खेल रहा है। वो मंजर है जिसने करबला को क्यामत में बदल दिया, जिस तीर ने एक शीर ख्वार को शहीद किया, उस तीर ने इंसानियत का दिल चीर दिया। करबला की रेत पर सुनाटा तारी था, एक एक शहजादा, एक एक भाई, एक एक साथी
حسین کی آنکھوں کے سامنے کربلا کی خاک پر گرا تھا۔ خیموں میں سسکیاں باقی تھیں، بچے باقی تھے، مگر اب میدان میں حسین علیہ السلام اکیلے تھے۔ سورج اور بلند ہو چکا تھا، ریت تپ چکی تھی اور زمین پکار رہی تھی، اے حسین، اب تمہیں بھی قبول کرنے کا وقت آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی لگام تھامی، مگر پھر ایک صدا آئی، بھائی جان رکیے۔ بی بی زینب بھاگتی ہوئی آئیں، جن کے سر سے چادر لٹک رہی تھی، جن کی کمر غم سے جھک گئی تھی۔ انہوں نے امام کے گھوڑے کی لگام تھامی اور کہا، بھائی، آج کے بعد میرا کوئی سایہ نہیں رہے گا۔ میرا دل کیسے مانے کہ آپ رخصت ہو رہے ہیں۔ امام نے بہن کو گلے لگایا، پیشانی کو چوما اور کہا، زینب، میرا دل تمہاری آواز سے لرز رہا ہے، مگر کربلا میں یہی تقدیر ہے۔ امام حسین نے زلجنا کی پشت پر سوار ہو کر لشکر یزید کی طرف رخ کیا، مگر زلجنا قدم نہ بڑھا سکا، کیونکہ زلجنا کے قدموں سے بی بی سکینہ لپٹ گئی تھی۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ اصغر تو ابھی گیا، اب آپ بھی جا رہے ہیں؟ امام حسین نے ہاتھ پھیلا کر کہا، بیٹی، بابا بھی جا رہے ہیں، پر تمہارے لیے جنت میں ایک جھولا لایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان میں داخل ہو کر صدا بلند کی، ہے کوئی جو مجھے پہچانتا ہو؟ میں نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا نور ہوں۔ لیکن جواب میں تلواریں بلند ہوئیں، برچھیوں نے رخ بدلا اور اکیلا حسین ایک سپاہیوں کے سمندر میں اتر گیا۔ اکثر روایات میں آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے 70 سے زائد زخم تھے، نیزے، تلوار، برچھی، تیر، سب نے جسم چھلنی کر دیا، اور ہر زخم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی صدا نکلی، اے نانا، دیکھ لیجئے، حسین نے وعدہ پورا کر دیا۔ جب امام حسین کا جسم زخموں سے لرزنے لگا، جب زلجنا نے امام کو واپس خیمے کی طرف دکھایا، تو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، پروردگار، اگر یہ قربانی تجھے راضی کرتی ہے تو حسین راضی ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے زمین پر سجدہ کیا اور اسی حالت میں شہادت قبول کر لی۔ اسی وقت شمر نے خنجر نکالا اور امام حسین کی گردن کی طرف بڑھا۔ بی بی زینب خیمے سے باہر نکل آئیں اور پہاڑ کی طرف رخ کر کے پکارا، اے مدینہ کے نبی، آپ کا نواسا سجدے میں ذبح کیا جا رہا ہے۔ زلجنا خیموں کی طرف دوڑا بغیر امام حسین کے، اور جب بی بی سکینہ نے گھوڑے کو خالی دیکھا تو رونے لگی، بابا مجھے چھوڑ گئے، کیا میں پیاسی مر جاؤں گی؟ کربلا کی ریت گواہ ہے کہ جنگ نہیں ہوئی تھی، قتل ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، مگر یزید مر گیا۔ تاریخ میں، ضمیر میں، دلوں میں کربلا کے میدان میں خاموشی طاری تھی، لیکن ظلم ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا لاشا ریت پر کفن بے دفن پڑا تھا، سر مبارک تن سے جدا ہو چکا تھا۔ شمر نے جھک کر نبی کے نواسے کا سر تن سے جدا کیا۔ مقتل میں لکھا ہے، خنجر کند ہو گیا، شمر نے 12 بار چلایا، تب جا کر سر جدا ہوا۔ سر اٹھایا گیا، ایک سیاہی تھیلی میں رکھا گیا اور ابن سعد کے حکم پر سر حسین نیزے پر بلند کیا گیا۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، بچوں کو زنجیروں میں جکڑا گیا، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، اور امام زین العابدین جو شدید بیمار تھے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اونٹ پر بٹھایا گیا۔ بی بی زینب نے ہاتھ باندھ کر کہا، ظلم کرو مگر نبی کی بیٹیوں پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ قافلہ چلا، نیزے پر امام حسین کا سر تھا، اور بی بی زینب، بی بی سکینہ، بی بی ام کلثوم سب زنجیروں میں بندھی ننگے سروں کے ساتھ۔ بی بی سکینہ کہتی تھی، امی وہ بابا کا چہرہ ہے نا، کیوں نیزے پر اونچا رکھا ہے؟ بابا کو تو ہم نیچے بیٹھ کر سنتے تھے۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو بازار میں لوگوں کو تماشا دکھایا گیا، کچھ خاموش رہے، کچھ روتے ہوئے کہتے، کیا یہ وہی حسین ہے جس کی مہندی مدینہ میں نبی نے لگائی تھی؟ بی بی زینب نے قافلے والوں سے کہا، ہمیں پردہ دو، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، مگر آواز گونجی، یہ یزید کا حکم ہے، سر کھلا رہے گا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں جب لوگ نعرے لگا رہے تھے تو بی بی زینب نے چادر کے کونے سے چہرہ چھپایا اور منبر پر کھڑی ہو گئی۔ جو آواز علی تھی، وہی لہجہ، وہی جلال، اے کوفیو، تم نے حسین کو قتل کیا
اور اب آنکھیں نم کر کے ندامت دکھا رہے ہو؟ تم نے زمین کو خون سے رنگ دیا اور سمجھتے ہو جنت خرید لی۔ سارا کوفہ سناٹے میں آ گیا۔ امام زین العابدین مسلسل زنجیروں میں تھے، چہرے پر بخار، جسم پر ضربوں کے نشان۔ جب ایک کوفی نے کہا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ تو امام نے سر جھکا کر کہا، میں وہ ہوں جس کے باپ کو تم نے شہید کیا، جس کے بھائیوں کو تم نے تڑپا کر مارا اور جس کی پھوپھی کا پردہ تم نے لوٹا۔ قافلہ اب کوفہ سے شام کی طرف بڑھا۔ راستے میں کنکریاں، آوازیں اور تذلیل۔ جہاں جہاں قافلہ گزرا لوگوں کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کے خلاف بغاوت کرنے آئے تھے، مگر بی بی زینب اور زین العابدین نے ہر جگہ حق کی آواز بلند کی اور بتایا، ہم بغاوت کرنے نہیں، امت کو جگانے آئے تھے۔ لوگ در و دیوار پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کس جرم میں پکڑے گئے؟ تو جلادوں نے کہا، یہ وہی ہیں جو یزید کے خلاف اٹھے تھے۔ بی بی زینب نے یہ سنا تو چادر کے کونے سے چہرہ چھپایا اور آواز میں جلال لاتے ہوئے کہا، جھوٹ ہے، ہم بغاوت کرنے نہیں، باطل کو بے نقاب کرنے آئے تھے۔ چھوٹی سی بی بی سکینہ اونٹ کے پلان پر بیٹھ کر بار بار پوچھتی، امی بابا کہاں ہیں؟ بابا کہتے تھے سکینہ کو بھی تنہا نہ چھوڑوں گا۔ بی بی رباب کی چیخ نکل گئی۔ بی بی زینب کا دل پھٹنے لگا۔ قافلہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا۔ نیزے پر حسین کا سر تھا۔ ابن زیاد تنزیہ ہنسی ہنستا اور امام زین العابدین سے پوچھتا، تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا، میں علی ہوں۔ ابن زیاد بولا، علی کو تو میں نے قتل کر دیا۔ تو بیمار امام زین العابدین نے فرمایا، میرے بابا کا نام بھی علی، چاچا کا نام بھی علی، میرے نانا کا نام بھی علی، تو کتنے علی قتل کرے گا؟ ابن زیاد نے بی بی زینب کو بلایا، تمسخر کرتے ہوئے بولا، زینب، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بی بی زینب کھڑی ہوئی، چادر کا کنارہ اپنے زخمی چہرے پر ڈالا اور فرمایا، میں نے اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھا، بس وفا، قربانی اور صبر۔ تو سمجھتا ہے تو جیت گیا؟ تو جلدی دیکھے گا تیرے جیسے ظالم فنا ہوں گے اور حسین کا نام سجدوں میں زندہ رہے گا۔ پورا دربار سن ہو گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ زینب کو قید میں ڈال دیا جائے۔ قافلے کو کوفہ کی تنگ و تاریک جیل میں لے جایا گیا۔ بی بی زینب، ام کلثوم، بی بی سغرا، بی بی سکینہ، امام زین العابدین زنجیروں میں، راتوں میں تڑپتے، دن میں بھوکے۔ بی بی زینب بی بی سکینہ کو گود میں لے کر لوری دیتی تھی۔ بی بی سکینہ، ابھی صبر کرو، تمہارا بابا جنت میں جھولا لے کر انتظار کر رہا ہے۔ شام کو محلات میں گہما گہمی تھی۔ یزید تخت پر بیٹھا اور سامنے رکھا گیا نبی کا نواسا امام حسین کا سر۔ قافلے کو لایا گیا۔ بی بی زینب ننگے سر تھکی ہوئی مگر چہرہ روشن، امام زین العابدین زنجیروں میں، چھوٹی سی سکینہ تھکی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتی۔ یزید نے تنزیہ کہا، دیکھا زینب، تمہارے بھائی کا کیا حال کیا؟ بی بی زینب کھڑی ہوئی، سر جھکایا، چادر درست کی اور منبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں شکست دی؟ نہیں، تو نے ظلم کیا، تو نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے اور ہم نے حق کا پرچم بلند کیا۔ نہ تو جیتا ہے اور نہ ہم ہارے ہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا مگر سجدہ حسین رہ جائے گا۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ یزید کی نظریں جھک گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شام کے اندھیرے میں ایک ٹھنڈی سنسان کوٹھڑی کے فرش پر ایک چھوٹی سی بچی بی بی سکینہ ننگے سر، بھوکی، زخمی دل لیے اپنے بابا حسین کی یاد میں سسکیاں لے رہی تھی۔ بی بی زینب نے کئی بار اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھے، لیکن یہ وہ آنسو تھے جو صرف بابا کے سینے پر رک سکتے تھے۔ بی بی سکینہ کی ہچکیاں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بار بار اماں رباب کو جھنجھوڑ کر کہتی، امی، بابا واپس کب آئیں گے؟ بابا نے کہا تھا سکینہ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ امی، بابا بہت دیر کر رہے ہیں نا۔ رباب نے بیٹی کو سینے سے لگایا، اپنی چادر کا کنارہ اس کے چہرے پر رکھا اور روتے ہوئے کہا، بیٹی، بابا جنت کے تخت پر تمہارے لیے جھولا لے کر بیٹھے ہیں۔ ناظرین، وہ ننھی سی بچی جس کی پیاس پر دریا رویا، جس کی چیخوں نے کربلا کی ریت کو ہلا دیا،
जो कभी बाबा की उंगली थामती थी, आज जिंदाने शाम में कैद थी। उस रात बीबी सकीना की सिसकियां इतनी बुलंद हुई कि यजीद की नींद टूट गई। उसने गड़बड़ाकर दरबारियों से कहा, ये कैदी बच्ची क्यों रो रही है? दरबारियों ने बताया, ये हुसैन की बेटी है, बाबा की जुदाई में तड़पती है, सोती नहीं, सिर्फ रोती है। यजीद चीख पड़ा, उससे जान छुड़ाओ, जाओ हुसैन का सर उसके पास ले जाओ। थोड़ी ही देर में एक तश्त में इमाम हुसैन का सर मुबारक लाया गया। सर पर खाक, रेश मुबारक में खून खुश्क हो चुका था। बीबी सकीना को कुछ समझ ना आया, सिर्फ इतना कहा, ये किसका सर है? ये बाबा जैसा लगता है। जब बीबी ज़ैनब ने रोकर कहा, सकीना, ये तेरे बाबा हुसैन का सर है। बीबी सकीना ने फौरन तश्त से सर निकाला, अपनी नन्ही सी गोद में रखा, माथे को चूमा और बिलक बिलक कर बोली, बाबा, आप तो कहते थे बेटी को तन्हा न छोड़ूंगा, ये कैसा वादा था? बीबी सकीना की आंखें बंद होने लगी, कमर जंजीरों की चुभन से जख्मी, बाल गिर्द आलूद और नींद में वो मुस्कुरा रही थी। अचानक बीबी सकीना के लबों से आवाज आई, बाबा आप आ गए, बाबा मुझे पानी पिलाएं, बाबा आपका सीना फिर से मेरे लिए है ना? बीबी रुबाब चौंक गई। बीबी ज़ैनब ने झुककर बीबी सकीना के माथे पर बोसा दिया। तू चेहरा ठंडा था। आहिस्ता से सांस रुक गई। सकीना मेरी बच्ची। बीबी रुबाब की चीख बुलंद हुई। पूरे कैदखाने में मातम बिछ गया। बीबी ज़ैनब ने सकीना को गोद में लिया, चादर से लपेटा और आसमान की तरफ सर उठाया। परवरदिगार, एक और कुर्बानी कबूल फरमा, अब बीबी सकीना भी तुझसे जा मिली। यजीद ने जब सुना कि बीबी सकीना कैद में मर गईं, तो रवायत है उसने अफसोस का इजहार किया, लेकिन कोई जनाजा, कोई कफन न दिया। बस एक चटाई दी गई और बीबी सकीना की लाश उस कैद खाने में दफन की गई। रवायत के मुताबिक बीबी सकीना को कैद खाने के सहन में दफन किया गया और काफिला मदीने चला गया। कुछ रवायतों में जिक्र है कि बाद में बीबी ज़ैनब ने मदीना वापसी से पहले काफिले को रुकवा कर बीबी सकीना को रुखसत किया था। बाबा के सीने पर सोई थी सकीना, अब जिंदाने शाम में सो गई सकीना। न कफन न पानी न साया मिला, बस कैद की मिट्टी में सो गई सकीना। दिन ढल रहा था मदीना की फजाओं में, हवा रुक गई थी। वही मदीना जिसकी गलियों में कभी हसनो हुसैन खेलते थे, अब उसी मदीना के दरवाजे पर वो काफिला आ चुका था, जिसमें ना इमाम हुसैन थे, ना इमाम कासम, ना इमाम इबास, ना इमाम अली अकबर, बस चंद चादरें, जख्म और यादें थीं। जब मदीना वालों को खबर मिली कि काफिला अहले बैत शाम से वापस आ रहा है, तो सब लोग दौड़ते हुए शहर के दरवाजे पर पहुंचे। बूढ़े जवान, औरतें, बच्चे, लेकिन सबकी जुबान पर एक सवाल था, बीबी ज़ैनब कहाँ है? इमाम हुसैन कहाँ है? इमाम अब्बास और इमाम अली अकबर कहाँ हैं? बीबी ज़ैनब ने जब दरवाजा मदीने पर कदम रखा तो जमीन से लिपट कर रोती रही, ऐ मदीना, तेरा लाल लौट कर ना आया। मैं तेरी बेटी ज़ैनब हूँ, मगर सर नंगा है, दिल छीलनी है और भाइयों का साया खत्म हो चुका है। मस्जिद नबवी के सहन में लोग जमा थे, सबकी नजरें जंजीरों से आजाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर थी, जिनकी कमजोरी आंखों की नमी और चेहरे का नूर बोल रहा था। इमाम ने मिंबर पर कदम रखा, धीमी, थकी मगर लरजती हुई आवाज में फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हें मालूम है हम कौन हैं? हम वो हैं जिनके सरों पर कुरान नाजिल हुआ, हम वो हैं जिन पर अल्लाह का सलाम है, हम वो हैं जिनके दर्द पर जिब्राइल आता था। तुमने सुना होगा इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र, लेकिन जो हम पर गुजरी वो जुबान बयान नहीं कर सकती। ऐ मदीना वालों, इमाम हुसैन को नैनों के सामने ज़िबा किया गया। इमाम कासिम की लाश पर खैमा लरजता रहा, अकबर के सीने में बर्छी उतर गई और अब्बास के बाजू कलम होते गए और हम कैद में तमाशा बने रहे। बीबी सकीना की लाश कैद खाने के फर्श पर तड़पती रही और बीबी ज़ैनब मेरे बाबा के सर के सामने दरबार में खड़ी रही। लोग मस्जिद में बैठे सिसक रहे थे, कोई दीवार से सर मार कर रो रहा था, कोई चीखें मार मार कर रो रहा था। बीबी ज़ैनब ने मदीना की जानब देखा और फरमाया, ऐ मदीना, मैं वही ज़ैनब हूँ
जो चादर में लेटकर चलती थी, आज करबला का मातम लेकर वापस आई हूँ, हुसैन की कुर्बानी की गवाह बनकर। मर गया यजीद मगर जिंदा है नामे हुसैन, वक़्त हार गया मगर जिंदा है हुसैन। लाश कटी पर रुक न सका, जलता रहा चिरागे हुसैन। दोस्तों, अगर हमने सिर्फ करबला की खूनी रेत का जिक्र किया मगर ये ना बताया कि उस जालिम यजीद का अंजाम क्या हुआ, तो ये वाक़या मुकम्मल नहीं होगा। यही वो वक़्त था जब यजीद पहली बार अकेले बैठा और सोचा, क्या मैंने रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल करवा दिया। यजीद अपने खास दरबारियों से बार बार कहता, काश हुसैन के साथ ऐसा ना होता, मुझे तो सिर्फ हुकूमत कायम रखनी थी। लेकिन शिमर और इब्ने ज़ैद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मगर हकीकत ये थी, तमाम अहकामात यजीद ही के हुक्म से जारी हुए थे और वो खुद करबला की आग का खालिक था। मदीना, मक्का, कूफा, हर तरफ यजीद के खिलाफ नफरत फैलने लगी। लोग उसके दरबार में आना छोड़ गए। उसके अपने जर्नैल माजरत करने लगे, अब हम साथ नहीं दे सकते। यहाँ से यजीद रोज रात शराब में खुद को भगोने लगा। कभी रोता, कभी हंसता, कभी इमाम हुसैन का नाम लेता। करबला में ज़ाहरी तौर पर यजीद जीता, मगर उसका अंजाम अल्लाह ने ऐसा लिखा कि वो शराब में डूबा हुआ, नंगो नामूस से महरूम एक कुत्ते की मौत मर गया। अपनी शराब की महफिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाता, यहाँ तक कि नमाज तक तर्क कर देता। कई बार शराब के नशे में बीबी ज़ैनब और अहले बैत की कैद पर कहके लगाता। यजीद महल के एक गहरे तहखाने में जाकर छुप जाता, जहाँ ना रोशनी, ना हवा, ना कोई इंसान, सिर्फ शराब की बोतलें, एक कुत्ता और उसका बंदर साथ होता था। एक दिन उसकी ऐसी हालत हुई, वो तहखाने में लेटा बुखार से तड़प रहा था। जुबान पर अल्लाह का नाम नहीं बल्कि हुसैन, हुसैन की सदाएं थीं। कपड़े शराब और पीप से भरे हुए, बदबू इतनी कि किसी ने करीब बैठने से इनकार कर दिया। यजीद बार बार जमीन पर लौटता, कहता, मुझे माफ कर दो हुसैन, मैंने तुम्हें कत्ल नहीं किया। वो शिमर था, मगर उसकी ये चीखें भी कबूल न हुई। वो बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें याद करता, मगर कोई तौबा उसके दिल से नहीं निकली, सिर्फ नदामत, सिर्फ पछतावा। बाज़ मौरखीन लिखते हैं, जब यजीद का जनाजा उठा तो कुत्ता उसके पाँव चाट रहा था और लोग पत्थर मार रहे थे। जिसने हुसैन जैसे पाक को प्यासा मारा, उसे न कलमा नसीब हुआ, न अजान, न बख्शिश। इस जुल्म में और भी कई चेहरे शामिल थे। किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने खैमे जलाए, किसी ने मासूम गले पर तीर छोड़ा, और रब्बे हुसैन की अदालत में कोई भी बच न सका। अब आइए जिक्र करते हैं उन तमाम जालिमों का जिनका हाथ करबला के खून में रंगा था और जिन पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। शिमर जिलजोशन, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटा। शिमर वो नाम जो जुल्म की अलामत है, जिसने सजदे में झुके नवासाए रसूल की गर्दन पर खंजर रखा। वही शिमर जब कूफा वापस लौटा तो लोगों ने उसके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि खौफ देखा। मेरी गर्दन जल रही है, मुझे बचाओ, आग लिपट रही है। जब उसे पागल खाने में बंद किया गया तो चीखें दीवारें हिलाती थीं। वो ना खा सकता था, ना सो सकता था। उसका जिस्म झटकों से लरसता और एक दिन वो आग के दर्द में तड़प तड़प कर मर गया। कहा जाता है, ना उसकी लाश को गुस्ल मिला, ना कफन, ना कब्र। कूफा की गलियों में लाश फेंक दी गई और बच्चे उसे पत्थर से मारते थे। हरमला बिन काहल, जिसने अली असगर अलैहिस्सलाम को तीर से मारा। हरमला वो शख्स जिसने 3 शाखा तीर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में लेटे 6 माह के बच्चे अली असगर को शहीद किया। कहते हैं करबला के बाद उसका जिस्म बर्फ में जलने लगा। वो दिन रात चिल्लाता, मेरे हाथ खून में रंगे हुए हैं, ये तीर मुझसे चिपक गया है। जब हजरत मुख्तार सकफी रहमतुल्लाह अलैह ने बगावत की तो हरमला को तलाश करके गिरफ्तार किया गया। मुख्तार ने उससे पूछा, बता हरमला, अली असगर ने तेरा क्या कसूर किया था? वो चुप रहा, मगर जुबान से कीड़े निकलने लगे।
پھر مختار نے حکم دیا اسے اس طرح مارو جیسے اس نے مارا تھا۔ حرملہ کو 3 جگہوں سے تیر مارے گئے، پہلا تیر گلے میں، دوسرا سینے میں، تیسرا آنکھ میں۔ اس کے بعد اسے آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ یوٹیوب فیملی، یہ ہماری طرف سے کربلا کے دکھ، قربانی اور صبر پر مبنی ایک چھوٹی سی کاوش تھی۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں لبیک یا حسین، تاکہ دنیا کو پتہ چلے امام حسین علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور حق آج بھی جاگ رہا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم مزید ایسے دل سے نکلے ہوئے حق کے بیانات آپ تک پہنچاتے رہیں تو ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم اور سلام ہو کربلا والوں پر، سلام ہو بی بی زینب، بی بی سکینہ، امام عباس، امام علی اکبر اور امام حسین پر۔